الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی احباب کو صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الاخلاص کو حرف بحرف پڑھ کر اس کے کچھ مخارج اور کچھ قواعد سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن ہو گیا۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آئے گی وہ اس حرف کو ساکن کر دے گی، اور ساکن حرف کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اپنے سے پہلے زبر زیر پیش والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے لام کو پچھلے ورڈ متحرک یعنی زبر زیر پیش والے قاف والے حروف سے ملا دیا۔ قاف اور کاف میں بھی فرق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جب بھی نقطوں والا قاف آئے گا تو ہم نے اس کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور جب ڈنڈی والا کاف آئے گا تو اس کاف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے قل پر قاف کے ساتھ هو اللہ، ہا کے اوپر پیش ہے تو یہ بغیر کھینچے پڑھا جائے گا، هو اللہ۔ اچھا، ایک اور قاعدہ، قرآن مجید میں جب بھی اللہ عز و جل کا نام آئے گا اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو حرف کو موٹا پڑھیں گے، اور جب زیر ہوگا تو حرف کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ للہ، وللہ، اس طرح کے حروف قرآن مجید میں بے شمار موجود ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ هو اللہ، قل هو اللہ احد، احد۔ اب یہاں پر دال ہے، دال حروف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان کو ادا کرتے وقت آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی۔ تو اب ہم نے یہاں پر قل هو اللہ احد نہیں پڑھنا، بلکہ قل هو اللہ احد، احد، آواز کو واضح طور پر لوٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ عز و جل کا نام پر پڑھا جائے گا، اور ہا صاد سے ملے گا، نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ ہا صاد سے مل جائے گا، اور صاد کو اچھے طریقے سے ہم نے جما کے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ صمدو لکھا ہوا ہے پر وف کی وجہ سے دال ساکن ہو گیا ہے، جس وجہ سے ہم نے آواز کو لوٹانا ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد۔ یہاں پر کچھ لوگ گنہ کر دیتے ہیں، لم یلد اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، تو انہیں خیال کرنا چاہیے۔ یہاں قاعدہ دیکھیں، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ بیسکلی اتنا سمجھ لیں، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو غنہ کرنا ہے، یا جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو غنہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تو غنہ نہیں کرنا۔ اب جیسے یہاں پر لم یلد ولم یولد، بہت لوگ یہاں پر بھی مسٹیک کر جاتے ہیں، ولم یولد یولد پڑھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے گا واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، اور مد کا معنی ہے کھینچنا۔ تو اب ہم یہاں پر پڑھیں گے ولم یولد، ولم یولد، ولم یکن لہ۔ اب یہاں پر بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے، یکن نون کی آواز دے کر پھر لہو پڑھا جاتا ہے، ایسے بالکل بھی نہ کریں۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ کاف لام سے مل جائے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے گا واو کے اوپر دو زبر ہیں، تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے۔ بہت لوگ یہاں پر اس طرح بھی کر دیتے ہیں کفواً احد، تو یہ غنہ نہیں کرنا،
کفوا احد۔ ایک مرتبہ میں پوری سورت کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔